میرا موضوع ہے کون فائدے میں اور کون نقصان میں. اس کو یاد رکھیے، بس پوری تقریر سمجھ جائیں گے. آج کا میرا ٹاپک کیا ہے؟ کون فائدے میں ہے اور کون نقصان میں. جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں سو گیا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا وہ فائدے میں ہے، یا آپ رات بھر تقریر سن کر کے ابھی جا کے سو جائیں گے، آپ فائدے میں ہیں یا وہ فائدے میں ہے؟ کون فائدے اور کون نقصان میں ہے، یہی میں آج آپ کو بتاؤں گا. میرے بھائیوں، پہلے 5 منٹ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہن کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حقہ سمجھ سکیں. یہ 2022 چل رہا ہے. کتنا؟ 2022. میں کچھ سوال کروں گا، آپ لوگ جواب دیں گے. کچھ پوچھوں گا، آپ لوگ زور سے تھوڑا تاکہ میں سن پاؤں. 2022 چل رہا ہے. اس وقت فی الحال خاص کر کے اس ہندوستان میں ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بہت ہی ڈینجر اور خطرناک ہے. بہت ہی ڈینجر. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مکی دور کچھ اسی ٹائپ کا تھا. مکی دور آپ کا کچھ اسی ٹائپ کا تھا. کیا؟ قرآن سننے مت جاؤ. اسلام مکے میں بڑھنے نہ پائے. لوگ کوٹن روئی اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے تھے تاکہ نبی کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے. یہ نبی اکرم کا مکی دور تھا. اسلام کے ساتھ دشمنی بالکل ہو بہو ٹو بٹو نبی اکرم کا جو مکی دور تھا ویسے ہی آج ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے. اسلام کے ساتھ دشمنی، اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنی، قرآن کو کیسے مٹایا جائے، اسلام کو صفحہ ہستی سے کیسے مٹا دیا جائے، سب زور اور طاقت اسی اسلام کے اوپر لگا رہے ہیں. لیکن میں بڑے پیار سے کہتا ہوں ہمارے ان نان مسلم بھائیوں کو کہ حقیقت میں میرے ان بھائیوں کو اسلام کیا چیز ہے اسے معلوم ہے ہی نہیں تو وہ دشمنی نہیں کرتے. اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کو وہ سمجھے نہیں ہیں، نہیں تو وہ ہم سے دشمنی نہیں کرتے. دیکھیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے کسی سیاسی پارٹی کو سمجھنے کے لیے اس کے قائدین کی طرف نظر جاتی ہے، اس کے لیڈر کی طرف نظر جاتی ہے کہ اس کا چلانے والا کون ہے، تب جا کر کے آپ سمجھ پائیں گے. اے میرے نان مسلم بھائیوں، میں بڑے پیار سے کہتا ہوں، اگر کوئی ہے نہیں یوٹیوب کے ذریعے میری بات پہنچے گی میرے بھائیوں، کہ میرے نان مسلم بھائی، غیر مسلم بھائی اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہیں، اسی لیے آج ہمارے اندر بھید بھاؤ پیدا ہو رہا ہے. اسلام یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے سلامتی والا، شانتی والا دھرم. اسی کو اگر سنسکرت میں آپ لے جائیں گے تو اسی کا نام ہو جائے گا سناتن دھرم، یعنی سچائی کی طرف، شانتی کی طرف بلانے والا دھرم. یہ سنسکرت کے اندر ہو جائے گا اگر آپ لے جائیں گے. اسلام یہ شانتی والا مذہب،
مذہب اور اس مذہب کو جس نے پیش کیا، یہ دیکھیے نبی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو دین نہیں سمجھ پائیں گے۔ جس نبی نے اس دین کو پیش کیا، اس نبی کو رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، غور سے سنیے گا، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عیسائیوں کے لیے نہیں، صرف مکہ مدینے والوں کے لیے نہیں، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، پورے وشو کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ عالمین کا لفظ ہے ساری کائنات کے لیے، یعنی ہندو کے لیے بھی، مسلم کے لیے بھی، سکھ کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی، پارسی کے لیے بھی، مکے والے کے لیے بھی، مدینے والے کے لیے بھی، ہندوستان والوں کے لیے بھی، پاکستان والوں کے لیے بھی، نیپال والوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ نے آخری نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، زبان پر پابندی ہے، نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں بھاگوت پران اسکنڈ 12 ادھیائے 2 اور منتر نمبر 18 میں وید ویاس جی نے جو ذکر کیا ہے اس سے مراد یہی نبی ہیں۔ اشوما سگماروہا دیو دت جگت پتی، وہ جو آخری نبی آئے گا وہ گھوڑوں میں سفر کرے گا، یعنی وہ اس زمانے میں آئے گا جس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر اور اونٹ پر سفر کریں گے۔ سگماروہا وہ آسمان کا یاترا کرے گا، یعنی معراج کرے گا، معراج، اور دیو دت اس کو جو سواری دے گا وہ کوئی انسان نہیں دے گا بلکہ دیو دت دے گا، ایشور دے گا، اللہ رب العالمین دے گا۔ تو میرے بھائیوں کس کو دے گا؟ جگت پتی، جو اس کائنات کا محافظ ہوگا اس کو دے گا۔ بات ڈیلی کر رہی ہے نا، مل رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہمارے بھائیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہا گیا جگت پتی لیا گیا ہے، یعنی اس جگت کا جو محافظ ہے۔ میرے بھائیوں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے جو رحمت للعالمین کہا، تو آپ اگر رحم کریں گے کسی کے اوپر، رحمت للعالمین کہا، تو بغیر رحم کے آپ حفاظت کسی کی نہیں کر سکتے۔ جس کے اندر سے رحم کا مادہ ختم ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو لا رہا ہوں آہستہ آہستہ، گھبرائیے نہیں۔ آج یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نہیں تو میں دکھاتا کہ آپ کا برتاؤ پڑوسی کے ساتھ کیسا تھا، نان مسلم کے ساتھ نبی اکرم کا برتاؤ کیسا تھا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی غیر مسلم مہمان آ جاتا تھا تو آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ حرام کا بچہ اگر پیٹ میں پل رہا ہو تو اس کو بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اس کو گراؤ، تم ایبورشن کراؤ، پیٹ کے اندر اس کو مار ڈالو۔ حرام بچے کو بھی مارنے کی اجازت اسلام نہیں دے رہا ہے، تو اسلام کے ساتھ یہ ٹیررسٹ، اسلام کے ساتھ آتنکواد جوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہمارے نان مسلم بھائیوں نے ابھی تک اسلام کو نہیں سمجھا۔ چلیے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اور آج جو ہم بدنام ہو رہے ہیں اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے۔ چلیے اب قرآن کریم کی جو سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس پر آئیے۔ قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے، سورہ عصر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، زمانے کی قسم۔ میں ڈائریکٹ موضوع پر آیا ہوں۔ دیکھیے اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟
اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم تو ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو کھانی پڑتی ہے، کیونکہ سامنے والا میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہے تو 1 لاکھ روپیہ ادھار دے دینا، آئندہ مہینے میں میں تم کو دے دوں گا۔ اب اس کو بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے، اس کو اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپیے آئندہ مہینے میں یہ کیسے دے گا۔ اس وقت وہ قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ مہینہ میں آپ کا یہ 1 لاکھ روپیہ واپس کر دوں گا۔ میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے چھوڑو، لیکن جس ذات کی میں نے قسم کھائی ہے اس کے اوپر تو بھروسہ ہے۔ اپنے آپ کو باوزن بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے، اپنے سامنے والے سے اپنے آپ کو باوزن بنانے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، تو کیا اللہ کو قسم کھانے کی یہاں کیوں ضرورت پڑی؟ کیا ہم اللہ بغیر اگر قسم کے کوئی بات کہے تو ہم نہیں مانیں گے؟ ادھر میں نہیں جاؤں گا، اتنا بتا دوں، عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب لوگ کوئی بات قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے تو اس بات کی ویلو کچھ اور ہی ہوا کرتی تھی۔ زیادہ تر، اکثر و بیشتر عرب کے لوگ جب باتیں کیا کرتے تھے تو قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، اے عرب کے لوگوں، اگر تم کسی بات کا یقین بغیر قسم کے نہیں کرتے ہو تو سنو، میں بھی زمانے کی قسم کھا کر کے تمہیں یقین دلا رہا ہوں، میں بھی زمانے کی قسم کھا کر کے تمہیں یہ یقین دلا رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، پوری انسانیت کو اس کے اندر سمیٹ دیا، سب نقصان میں ہے۔ اور انا ہے، اور الانسان میں جو الف لام ہے، علماء بیٹھے ہیں، الانسان میں جو الف لام ہے یہ جنسیت کے لیے ہے، سب اس میں شامل ہو گئے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب اس کے اندر آ گئے۔ تاکید کے اوپر تاکید ہے، ایک تو انا ہے اور اس کی خبر میں لام داخل ہے، ان الانسان لفی خسر، سر تا پا، یعنی سر سے لے کر کے پیر تک انسان نقصان ہی نقصان میں ہے۔ مولانا کون سی تقریر کر رہے ہیں آپ؟ نقصان ہی نقصان میں بتا رہے ہیں؟ ارے میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ وقت کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے کون نقصان میں ہے، کون فائدے میں، یہی تو آج میں دکھاؤں گا۔ نہیں سمجھے نا نقصان میں کیسے ہے؟ نہیں سمجھے؟ چلیے میں سمجھا رہا ہوں۔ علامہ راضی، یہ امام راضی، یہ فرماتے ہیں، ان کی ایک عادت تھی، یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا اپنے گھر پہ آئے اور معمول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہو گیا تو یہ امام راضی، رہیقہ والوں غور سے سنو، اگر آج کی اس 1 گھنٹہ کی تقریر آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی اور ایک بھی آدمی اگر صحیح راستے پہ آ گیا، قسم خدا کی رہیقہ کی اس سرزمین کے اوپر بیٹھ کر کے میں کہہ رہا ہوں، رہیقہ کا یہ دوسرے نمبر کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ سنیے، غور کر کے سنیے گا۔ یہ صبح مارکیٹ میں گئے،
سبزی ابزی، نقصان سمجھا رہا ہوں، نقصان، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن اور حدیث. دیکھیے تھوڑا سا تمہید باندھ دیا، اب قرآن اور حدیث. جیسے ہی یہ مارکیٹ میں گئے امام راضی، یہ اور مارکیٹ میں سبزی ابزی جب خریدنے کے لیے گئے تو دیکھا انہوں نے کہ ایک برف بیچنے والا، برف سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے سلی لگا کے برف بیچتے ہیں، 10 روپے کلو، 10 روپے کلو، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو، ایسے چلاتے ہیں. لے جاؤ بھائی، ٹھنڈا پانی پینا ہے تو لے جاؤ، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو، لے جاؤ اس کو اپنے گھر میں. امام راضی فرماتے ہیں جب یہ گھر میں چلے آئے، برف نہیں خریدے، اور جوہر کی نماز جب پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کو گھٹا دیا ہے، برف کی قیمت کو کم کر دیا ہے، اور وہ بیچ رہا ہے 1 روپے میں 1 کلو برف، 1 روپے میں 1 کلو برف، برف کی قیمت کو گھٹا دیا. وہ سوچ رہا تھا کہ مہنگا ہو گیا، کوئی خرید نہیں رہا، تو چلو اس کی قیمت کو میں گھٹا دے رہا ہوں، گھٹا دیا قیمت کو. فرماتے ہیں کہ جوہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں میں کہ اس نے برف کی قیمت کو اور ہی گھٹا دیا ہے، اور بھی گھٹا دیا ہے برف کی قیمت کو. 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو. مغرب کی نماز جب میں مسجد میں پڑھنے کے لیے گیا اور میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والے نے برف کی قیمت کو اور ہی گھٹا دیا ہے، اور برف بیچ رہا ہے 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو. ہے میرے بھائیوں، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر میں آیا، کیا دیکھتا ہوں میں کہ وہ برف بیچنے والا جو تھا، برف جو بیچ رہا تھا، اب وہ آواز لگا رہا ہے، اے گاؤں والو چلو، اگر نہیں خریدنا ہے تو جو میرا برف بچا ہوا ہے فری میں لے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی درہم و دینار نہیں، چلو فری میں لے جاؤ، برف فری میں لے جاؤ، اپنے بال بچوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اپنی بیوی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، جاؤ فری میں لے جاؤ برف. اب وہ قیمت ہی کو ختم کر دیا، فری میں لے جاؤ، فری میں. فرماتے ہیں کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد معمول کے مطابق، ان کی ایک عادت تھی، معمول کے مطابق جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے اور ان کی نظروں کے سامنے سے جب یہ سورت گزر گئی ان الانسان لفی خسر، تو فرماتے ہیں کہ اب مجھے نقصان اور گھاٹے کے معنی سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا، نقصان میں کیوں کہا. اب مجھے اس کے معنی سمجھنے میں دشواری نہیں رہی. کیوں؟ جس طریقے سے برف پگھلتا جا رہا ہے، گھلتا جا رہا ہے، اور برف بیچنے والا برف کی قیمت کو گھٹاتا جا رہا ہے،